اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شباز بڑائچ۔ ہم روز آپ کے ساتھ موٹیویشنل سٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ آج کی موٹیویشنل سٹوری ہر موٹیویشنل سٹوری سے مختلف ہے۔ بالاکوٹ کے وقاص احمد جب انٹر میں تھے تو انہوں نے NGO کا آغاز کیا، پیس ٹو لائف فاؤنڈیشن کا آغاز کیا، اور یہ پیس ٹو لائف فاؤنڈیشن کا آغاز کسی عام انسان نے نہیں کیا۔ وقاص احمد خود جو چلنے سے اور چلنے پھرنے سے معذور ہیں، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے ان لوگوں کے لیے جو لوگ نہیں چل پھر سکتے، جو لوگ بیمار ہیں، جن لوگوں کو سہولیات نہیں ملتی صحت کی، ان کے لیے اس سفر کا آغاز کیا، اور آج اتنے سالوں بعد وہ کئی سینکڑوں بچوں کا جہاں پہ ان کے لیے وسیلہ بن رہے ہیں، وہیں ان سے دعائیں بھی لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں وقاص احمد۔ وقاص، آپ کا بہت شکریہ پہلے تو۔ مجھے بتائیں، آپ بالاکوٹ سے ہیں، تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا جب آپ خود چلنے پھرنے سے کسی کی مدد لیتے ہیں؟ تو آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ میں لوگوں کے لیے مدد کا اچھا، جو فیلنگ جو پرابلم میں نے فیس کی تو مجھے پتا تھا کہ اور لوگ بھی ہوں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، ہمت دیا، تو میں نے یہ جو موقع اور یہ جو ہمت ہے میں اس کو ضائع نہ کروں، کسی پازیٹیو وے میں استعمال کروں۔ میں نے دیکھا کہ اس کا یہی مطلب ہے، پھر ہمارا مذہب بھی یہ کہتا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اوروں کو نفع دے، انسانوں کے نفع دے۔ میں نے یہ کام بیٹھ کر تو پھر میں نے سوچا ایک فاؤنڈیشن کا بنیاد رکھیں۔ چند لوگ تھے میرے جو منٹل میٹنگ پر اخبار کرنے، انٹر کے اسٹوڈنٹ تھے اور آپ کے دوست تھے، ان سے ڈسکس کیا، انہوں نے 50 روپے کا کام شروع کیا۔ آپ نے یہ فاؤنڈیشن کا آغاز 50 روپے ملا کیا۔ شروع میں ہم نے 3 ویک کی، پھر اور لوگ شامل ہو گئے، پھر اور لوگ آئے، کرتے کرتے اب الحمدللہ میرا 600 بچوں کو ویک ہے، ان کا میں باقیوں کی جو جو میرے سے پاسبل ہو سکتا ہے وہ سب۔ اب کیا کیا آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کیا کیا کر رہی ہے؟ اب ہماری فاؤنڈیشن میں ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے، ہماری ڈسپینسری ہے، ایمبولینس سروس ہے اندرون گھاٹی کے لاہور میں، اس کے بعد میڈیکل کیمپ ہوتے ہیں جو بھی ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں، ویل چیئر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے دور دراز کے علاقوں میں جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے یا وہاں کوئی نہیں جاتا، اگر میری کوشش ہوتی ہے میں جاؤں اس کا کام۔ کتنا آپ کی یہ جو پیس ٹو لائف فاؤنڈیشن ہے اس کا کیا بجٹ ہوگا؟ ہمارا ایک سال کا جو آڈٹ ہوا ہے وہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب ہوا ہے۔ 50 لاکھ جی، اور تو آپ نے 50 روپے سے آغاز کیا تو یہ 50 لاکھ تک 50 چلا گیا؟ ایک سال کا ہمارا آڈٹ بالکل 50 لاکھ ہے۔ اور آپ ایک اور دلچسپ بات میں بتاؤں، یہ جتنا بھی ہے یہ لوکل فنڈنگ، اس لیے آپ اگر یہ سوچیں کہ ڈونر ایجنسی ہے کوئی اور چکر ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، سب پاکستانیوں کا پیسہ۔ یہ لوگ سنتے ہیں اور آپ کے پاس لوگ سنتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، لوگوں کو رکھ کے، بلکہ میں کہتا ہوں جو آئے وہ خود اپنی آنکھوں سے دے، انہیں اپنی آنکھوں سے جب کوئی ہم نہیں دیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے دے، تاکہ اس کو بھی شوق ہو، اس کو بھی پتہ لگے کہ وہ کس کو دے رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ ہر چیز یہاں اوپن ہے، کوئی ایسا۔ تو آپ ایم فل کر رہے ہیں جی سی یونیورسٹی سے، ایم فل اردو، تو یہ جو تعلیم کا سلسلہ بھی آپ نے ساتھ جاری رکھا ہے، اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ یہاں پر کتنا ٹائم دیتے ہیں، پڑھائی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ایک جس چیز کا شوق ہوگا اس کے لیے اہم نکل آتا ہے۔ پڑھنے کا اور ویلفیئر کا دونوں کا مجھے شوق ہے، دونوں کے میں اہم نکالتا ہوں۔ دن کے بعد میں یونیورسٹی جاتا ہوں، جب میرا کورس وقت کمپلیٹ ہو گیا ریسرچ ورک ہے، وہاں پہ کچھ جو ہے لائبریری وغیرہ وزٹ کرنی وہ کر کے اس کے بعد 3-4 بجے میں یہاں آ جاتا ہوں، سیکنڈ ایم میں جہاں بیٹھا ہوں لائبریری، اور پھر جو میرے سے جان کی سروسز ہیں وہ بھی۔ صبح کے وقت آپ یونیورسٹی کو ٹائم دیتے ہیں تعلیم کو، اور شام سے رات تک یہاں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے یہ شروع کیا ہے یہ فاؤنڈیشن کا معاملہ، تو تب پھر آپ کے گھر والوں نے یا کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ بڑا مشکل ہے آپ کے لیے خاص طور پہ، تو ہم لوگ نہیں شروع کرتے؟ اس کا جو ہماری سوسائٹی ہے عام واقعات ہیں، کوئی پولیٹیکل کام بھی ہو، کوئی کام بھی ہو، یہ تو پھر ویلفیئر کا کام ہو، میرے نزدیک دنیا کا سب سے مشکل کام ہے جی، کیونکہ آپ نے اپنی لائف کسی کے نام وقف کرنا، یہ بڑے لوگوں نے مجھے کہا یار بڑا مشکل کام ہے،
کن چکروں میں پڑ کے چھوڑ اپنا کام کر. میں کہ یار جو میرے سے بیسٹ پاسبل ہے وہ کروں گا. جب تک ہوں میں کروں گا, جب نہیں ہوگا اب کی باتیں اب کی. الحمدللہ آپ کی نیت اگر صاف ہو اللہ خود راستے بناتا ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے. ایسے ہی میں وقار صاحب آپ جب مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, آپ نے بتایا آپ کو سیر و سیاحت کا بڑا شوق ہے, آپ کو اپنے جیسا کوئی بچہ نظر آتا ہے یا کوئی لڑکا نظر آتا ہے, کیا آپ کی فیلنگ آتی ہیں اور خود آپ کو یہ مسئلہ کیا ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, دیکھنے والوں کو پتہ چلے. میں پہلے تو یہ کہوں گا مجھے کو بڑا اچھا لگتا ہے یار کوئی ایسا بندہ جو ویک سے باؤنڈ ہے, وہ اگر کہیں گیا ہوا ہے کہیں گھومنے, ہر بات وہ بھی ایک انسان ہے, اس کی فیلنگ ہے. بالکل ہماری خرید میں ایسا ایسے ڈسیبل ہو گیا یا اس کو گھر میں چھپاتے ہیں یا اس کو باہر نہیں لے کے آتے, یہ سوچتے ہیں یا بڑی لوگ کیا کہیں گے. وہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے. اب میڈیا کا بیان کردار ہے, لوگ اب بڑے اویئر ہو گئے, لوگ اپنے بچوں کو خیال رکھتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے. میں ان کو ملتا بھی ہوں, یار اچھی بات ہے آپ بھی آئے ہو. میں تو کافی زیادہ گھوم چکا ہوں پاکستان میں. کہاں کہاں گئے آپ؟ میں آلموسٹ نارتھن ایریا سارے گھوم چکا ہوں. واہ, میں سارے گھوم چکا ہوں. دوسرا آپ کی بات یہ تھی کہ میں مطلب کیا کروں, کیا ایسی بات, وہ یہی ہے کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں جو آگے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم لوگ ان کا موقع ہے. جی اب اگر آپ کے تھرو مل کے دیکھے گا, ٹھیک ہے, اس کی اس کی ہمت بڑھے گی. اچھا آپ کو خود کیا مسئلہ ہے, یہ پیدائشی ہے کیا؟ میرا تو مسئلہ پیدائشی وہ یہ ہے کہ مجھے سی پی ہوتی ہے, سیربرل پالسی, یا کہ برین افیکٹ ہوتی ہے, بائی برتھ ہوتی ہے, اکثر ان لوگ ہوتے ہیں, آکسیجن کم یا آکسیجن زیادہ ملنے سے یا کا مسئلہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ مجھے اس کا ایئر نہیں جیسا باقی بچوں کو ہے. میں بہت زیادہ مطلب ریکور ہوں اس میں, اللہ کا شکر ہے. یہ بائی برتھ کا میری پیدائش بھارت ہوتی ہے, وہاں کی میڈیکل کی ایسی فیسلٹیز نہیں تھی جہاں پہ شاید کچھ ہوتی ورنہ ریکوری اس سے زیادہ ہو سکتی تھی. باقی الحمدللہ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں, کوئی افسوس نہیں ہے. نہیں تو خود کیا سوچتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ یہ نہ ہوتا تو میں زیادہ اس سے زیادہ بہتر ہوتا, زیادہ بہتر حالت میں ہوتا؟ نہیں, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. میرے سامنے ٹھیک ہے, میں اگر دیکھا ہوں کہ میری وجہ سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہے, شاید میں ٹھیک ہوتا کہ میرا ذہن اس طرف آتا ہی نہ, ٹھیک ہے, کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ ٹھیک ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کو پتہ نہیں, ان کو خیال ہی نہیں. دیکھیے اگر میں ہوں, میری وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو گیا کہ مجھے اور کیا چاہیے. میں یہی کہتا ہوں کہ ہر آدمی شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ نے مجھے ایسا بنایا تو اس کا مطلب میرا کوئی مقصد تھا, اور میں نے وہ مقصد تلاش کیا کہ میرا یہ مقصد. آپ نے مقصد تلاش کر لیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایم فل آپ نے کرنے والے کمپلیٹ ہو رہا ہے, کیا مستقبل کے ارادے کیا ہیں؟ دیکھیں وہ بات وہی ہے, میں اکثر ہر جگہ پر یہ شیئر کرتا ہوں, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کو جان کے انسان کی خواہشیں کو بڑھتی رہی. ان شاء اللہ ایم فل ہو گیا, ان شاء اللہ کوشش ہے, پی ایچ ڈی میں کریں گے. اب بات وہی ہے, وقت اور جان نے ساتھ دیا, ان شاء اللہ پی ایچ ڈی بھی کریں گے. باقی جو ہوگا وہی جو ہوگا منظور ہے, منظور خدا ہوگا. ہاں, اور ویسے ہی اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا. تو آپ یہ پیس ٹو لائف کو لے کے کیا آئندہ کے لائے عمل کیا ہے؟ اس مرتبہ آپ نے بتایا جس میں بجٹ 50 لاکھ تک گیا اور یہ سفر 50 روپے سے شروع ہوا, تو اس کو سروسز کو آگے اس کا دائرہ کرنے کی جی بالکل ہمارا بالکل کیا ہے, لگیا میں اسکول بنانا ہے. اسکول بنائیں گے؟ اسپیشل بچوں کا اسکول ہے, وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, کام سے جاری ہے, ڈسپینسری ہے, گورجن ایجوکیشنل سینٹر ہے, اس کا کام ہمارے کیا وزٹ کرتے ہیں آپ سائٹ خود وزٹ کرتا ہوں. میں منتھلی وزٹ میں خود جاتا ہوں, کبھی لگیے کبھی گورجن کو میں وزٹ کر کے آتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے, لوگوں کی جو چیزیں میرے پاس حمایت ہے, اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں خود جاؤں, چیک کروں, ویریفائی کروں کیا. تو ویسے ایسے بچے بھی آتے ہیں, خاص بچے جن کے کچھ مسائل ہیں چھوٹے, جس طرح آپ نے آگاہی کے یہ پمفلٹ بالکل ایسے آپ ان کو ایڈوائس وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ ایشو ہے ہماری خرید میں, کاؤنسلنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. کچھ بچے ایسے ہیں جن کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, ہم ڈاکٹر کو میڈیسن دیتے ہیں. کوئی ڈسیبلٹی ایسی ہے جہاں ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے, اور ڈاکٹر اپنے چکر میں میڈیسن دیتے ہیں, ان کی ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں, بچوں کو گائڈ کرتے ہیں. آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب بھی موجود ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, خود آپ بھی بتاتے ہیں؟
کہ کیا پوچھیے گا کیسے کرنا ہے۔ تو میسج کیا دینا چاہیں گے ان والدین کو جن کے اسپیشل چائلڈ ہیں، اور آپ نے کہا کہ اب تو اویئرنیس آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہیں نہ کہیں کچھ ٹیبوز موجود ہیں، کمرے میں رکھتے ہیں، بالکل ہے، باہر نہیں نکالتے، اور بچہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے، بالکل special، ایسے اس کی خواہشیں بھی ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہیں، بالکل ایسے ان کے لیے والدین کے لیے کیا میسج ہے؟ نہیں والدین مقصد یہ کہ یہ جو کام ہو یہ اللہ کی طرف سے کو یہی کہوں گا کہ مایوسی کو بالکل گناہ ہے۔ میں زندہ مثال ہوں، میرے والدین نے پورا سپورٹ کیا مجھے۔ میں یہی کہوں گا کہ لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آئیں، اپنے بچوں کو ساتھ دیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، ان کو آگے لے کے آئیں، ان کے ساتھ چلیں۔ ضروری ہے کہ ٹھیک ہے بیچارہ مجبور ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ انسان، اس کو انسان کر گے، اس کے ساتھ پیار کریں۔ پیار ایسی چیز ہے جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بغیر کسی وار کے آپ پیار سے بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اس پیسے بچوں کو پیار کی ضرورت ہے، آپ ان سے پیار کریں اور یہ دیکھیں ان کی آدھی بات ٹھیک ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کہانی سنی وقاص احمد صاحب کی، جو لاہور میں پیس ٹو لائف فاؤنڈیشن کے نام سے یہ فاؤنڈیشن ہے، اور جس کی وجہ سے کئی بچوں کا، کئی لوگوں کے علاج ہو رہے ہیں، ان کو سہولیات مل رہی ہیں۔ اور وقاص احمد کا یہ پیغام ہے کہ معذور ہونے والا جو بچہ ہے اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اور خاص بچوں کے ساتھ خاص سلوک کیا جائے تاکہ وہ معاشرے کا مفید حصہ بن سکیں۔ اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔